اگلا سوال بہنوں کی جانب سے. السلام علیکم. میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں بہن کہ آپ کا پیشہ بتائیں. میں ہاؤس وائف ہوں. میں جاننا چاہتی ہوں کہ قرآن پہ جس طرح سبھی مسلمانوں کا 100% یقین ہے یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس کے باتوں کو ہم مانتے ہیں، اسی طرح حدیث پر ہم کس طرح یقین کریں کہ وہ صحیح ہے 100%؟ بہن نے سوال کیا ہے، قرآن کو جس طرح ہم لوگ مانتے ہیں کہ 100% اللہ کا کلام ہے، تو اسی طرح احادیث کو کیسے مانیں کہ یہ 100% رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا ہوا ہے. دیکھیے بہن، یہ سوال دراصل چند جاہل اور بیوقوف قسم کے لوگوں نے معاشرے میں بہت ہی عام کر دیا ہے، یہ سمجھانے کے لیے کہ حدیث سیف نہیں ہو سکتی ہے. آپ اگر دیکھیں گے تو قرآن کے مقابلے میں ریسنٹلی دا ٹرو فرقان بول کر ایک کتاب نکلی تھی، الفرقان الحق، جو کویت سے اتفاق سے نکلی تھی، امریکہ سے شائع ہوئی تھی، جسے انیس شوروش نے شائع کیا تھا، جو شیخ احمد دیدات سے ڈیبیٹ کیا اس کی جانب سے، لیکن وہ بین ہو گئی. کا مطلب قرآن کو بھی کسی نے توڑ مڑوڑ کے پیش کیا، لیکن یو ریجیکٹڈ. ریجیکٹ کے ریزننگ کیا دی ہے؟ نہیں، یہ سب غلط ہے، اس کے ریزننگ نہیں ہو سکتے. آئی مین دیر ور 100 ریزنس. احادیث کو اگر آپ رد کرنا چاہتی ہیں، یس میں مانتا ہوں اس بات کو کہ کئی لوگوں نے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بات بیان کر دی جو انہوں نے نہیں کہی. آئی اگری ود اٹ، 100% ٹرو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کئی احادیث گڑی گئی ہیں، لیکن اس کا معنی یہ نہیں نکلتا کہ آپ ہر حدیث کو جو آپ کو سمجھ میں نہ آئے کہہ دیں کہ یہ غلط ہے. اس کا کچھ کنڈیشن ہے. کنڈیشن کیا ہے؟ سورہ حجرات سورہ نمبر 49 کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب کبھی کوئی شخص تمہارے پاس کوئی خبر لائے اس کی مکمل تحقیق کر لو اس کے پہلے کہ اس پر کوئی فیصلہ سناؤ. اب آپ اگر اس کو صحیح ماننا چاہتی ہیں یا غلط کہنا چاہتی ہیں تو آپ کو پہلے تحقیق کرنا پڑے گا. آپ تحقیق کیسا کریں گے؟ تحقیق کرنے کے لیے امام بخاری نے 5 کرائیٹیریاز بنائے. وہ 5 کرائیٹیریاز کو کہتے ہیں اتصال السند، عدل، ضبط، شاذ نہ ہو، علت نہ ہو. یہ 5 کرائیٹیریاز ہیں. اس کو سمجھا دیتا ہوں کیا ہے. اتصال السند کا معنی یہ ہے کہ چین آف نریٹرز، یہ حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کس نے سنی، انہوں نے کس کو کہی، پھر ان سے کس نے سنی، جو ان لوگوں نے سنی یہ اس وقت کس نے لکھی، کون سی کتاب میں موجود ہے، کیا وہ کتاب آرکیولوجیکلی اس ڈیٹ کے اوپر جاتی ہے کہ اس طریقے سے تحقیق کریں گے. اتصال السند، چین آف نریٹر. اس کے بعد عدل. عدل کے معنی کیا ہے؟ جو آدمی نریٹ کر رہا ہے اس کے بارے میں اس کی کمیونٹی میں کیریکٹرز کیا تھے، لوگ اس کو سچا کہتے تھے کہ جھوٹا کہتے تھے، لوگ اس کو امانت دار کہتے کہ ٹرسٹ وردی کہتے تھے، کہ اس کو کہتے تھے کہ یہ ٹرسٹ رکھا ہے تو اس میں چوری کرے گا. واٹ ور ہز کیریکٹرز؟ واز ہی این آنےسٹ پرسن اور ناٹ؟ عدل. ضبط، اس آدمی کی میموری کی پاور کیا تھا، اگر وہ کوئی چیز یاد کرتا تو پکا یاد رکھتا یا بھول جایا کرتا تھا، اور کبھی ایک اور پھر کبھی ایک کوئی بات کرتا. یہ 3rd کنڈیشن ہے. 4th کنڈیشن شاذ نہ ہو. شاذ نہ ہو کا مطلب کیا ہے؟ ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں. عبداللہ بن مسعود کی ایک روایت ہے، وہ جب ضعیف ہو گئے تھے تو تھوڑا ان کا میموری پاور کم ہو گیا تھا، تو عبداللہ بن مسعود کہتے تھے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس، سورہ نمبر 113 اینڈ سورہ نمبر 114 آف دا قرآن، یہ قرآن کے سورے نہیں ہیں. اور عبداللہ بن مسعود تو بڑے صحابی ہیں. کیا اب میں ان کی بات کو مان کر قرآن سے وہ سورے چھوڑ دوں؟ تو امام بخاری نے شاذ نہ ہو کا کنڈیشن لگایا. مطلب میں ان کے اس کنڈیشن کو دیکھوں گا کہ کیا ان کی یہ بات بڑے صحابہ اکرام جیسے ابو بکر صدیق، عمر، عثمان، علی، ابن عباس، عبداللہ بن عمر، ابو ہریرہ، سعد بن وقاص، عبد الرحمن بن عوف، ایسے بڑے بڑے جو صحابہ ہیں، کیا انہوں نے بھی ایسی کوئی بات کہی یا اس کے اپوزٹ کہی؟ اگر ان لوگوں کی بات سے ان کی بات ٹکراتی ہے تو میں پوری عزت تو دوں گا ان کو، لیکن ان کی اس بات کو چھوڑ دوں گا. اس کو کہتے ہیں شاذ نہ ہو کا مطلب کمزور کوئی بات بڑی طاقتور بات سے نہ ٹکرائے. 5th کنڈیشن ہوتا ہے، آپ اگر لا کی اسٹوڈنٹ ہے، اگر آپ جوڈیشل کورس کریں گی تو سرکمسٹینشیل ایویڈنسز ہوتے ہیں. میجر صاحب آپ لوگوں کو اور روشنی ڈال سکتے ہیں اس ٹاپک پہ. سرکمسٹینشیل ایویڈنسز میں جو وٹنسنگ کی جاتی ہے، مضبوط سرکمسٹانسز میں جو آتا ہے اس کو زیادہ اہمیت دے کر لیا جاتا ہے، کمزور سرکمسٹانسز کو چھوڑ دیا جاتا ہے. ہائپوتھیسس ول بی لیفٹ اوے وین دیر از اے ویک اسٹیٹمنٹ کانٹراڈکٹنگ اے اسٹرانگر سورس. اس کو کہتے ہیں شاذ نہ ہو. اور 5واں ہے علت نہ ہو، یعنی نریٹر شوڈ ناٹ بی مینٹلی ریٹارڈیڈ، یا اس میں کوئی ایسی بیماری نہیں ہونی چاہیے جس سے کہ وہ یاد نہ رہے. اب اگر کوئی بھی انسان
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی حدیث کو رد کرتا ہے ہی کین ڈو اٹ جبکہ وہ ان 5 کرائیٹیریا سے پروف کر دے کہ ان 5 کرائیٹیریا پر وہ فٹ نہیں آتی. لیکن اگر وہ نہیں کر سکتا اور صرف بڑبڑاتا پھرتا ہے تو ہم کہیں گے کہ اس کا معاملہ علت والا ہے. دس از اے مینٹلی ریٹارڈیڈ فیلو. یہ تھوڑا بیوقوف اور پاگل ہو گیا ہے اور اپنے آپ کو دیر نشانہ سمجھنے لگ گیا ہے. دس از ہاؤ احادیث کین بی جسٹ سسٹم. ہوپ آپ کا جواب مکمل ہوا. ایک نے سوال کیا ہے ساری حدیثیں ضعیف ہیں تو پھر ہم کون سی حدیث پر عمل کریں؟ ضعیف اور صحیح حدیث کیا فرق ہے؟ سوال تھوڑا عجیب ہے. یہ ساری حدیث سے ضعیف ہے تو ہم کون سی تو بچا کیا دیں؟ جب ساری حدیثیں ضعیف ہے تو پھر کون سی حدیث بچتی نہیں. پھر حدیث جو بھی آئے گی ضعیف ہوگی. پھر کون سی حدیث پہ عمل کریں؟ یہاں بات یہی ہے کہ ضعیف حدیث کون سی ہوتی ہے. پہلے تو یہ کہ ضعیف حدیث کہتے کس کو ہے. جو حدیث صحیح یا حسن نہ ہو وہ ضعیف ہوتی ہے. صحیح یا حسن کون سی ہوتی ہے؟ وہ حدیث ابن کثیر نے اپنی کتاب میں اور متعدد علماء نے جو بھی مصطلح الحدیث میں کتابیں لکھی ہیں انہوں نے 5 باتیں حدیث کے تعلق سے کہی ہیں کہ اگر کسی حدیث میں 5 باتیں ہوں تو وہ حدیث صحیح ہوتی ہے اور اگر یہ 5 باتیں نہ ہوں تو وہ حدیث صحیح نہیں ہوتی ہے. ان میں سے اگر کوئی ایک بات بھی نہ ہو تو وہ حدیث صحیح ہونے سے گر جاتی ہے. وہ 5 باتیں کیا ہیں؟ نمبر 1، اس حدیث کی سند متصل ہو، سند جڑی ہو. ہر حدیث کے ہم تک پہنچانے والے، محدث تک پہنچانے والے جس نے کتاب میں لکھ دیا، ان پہنچانے والوں کا سلسلہ جڑا ہوا ہو. ایسا نہ ہو کہ ان میں کوئی ملا ہی نہیں اس سے اور اس کے نام سے حدیث بتا رہا ہے. تو ایسا نہ ہو، سند جڑی ہوئی ہو. اب یہ ایک لمبی بات ہے جو اتنی چھوٹی جو ہے تھوڑے وقت میں پوری بات نہیں سمجھا سکتا ہوں. علماء سے رجوع کریں، لیکن اختصاراً پھر بھی میں بتا رہا ہوں اس لیے کہ پوچھا گیا ہے. سند جڑی ہوئی ہو، راویوں کا سلسلہ کٹا پھٹا نہ ہو، بلکہ ہر ایک کا آپس میں ملنا یا کم سے کم ہم زمانہ ہونا ثابت ہو ملنے کے امکانات کے ساتھ. بخاری مسلم دونوں کی شرط ہے. بخاری کی جو ہے ملنے کی شرط ہے، مسلم کی زمانے کی بھی شرط ہے کہ ملنا ممکن ہو ایک زمانے میں. اور دوسری بات یہ کہ اس کے راویوں میں 2 باتیں ہوں. ہر راوی میں دو باتیں ہوں. ایک، یادداشت کے اعتبار سے اس حدیث کا پہنچانے والا ہر راوی، ہر اس کو پہنچانے والا اس کی یادداشت اچھی ہو، اس کی غلطیاں، اس کا بھلکڑ پن یادداشت پر غالب نہ ہو. 2، اس کا تقوی معتبر ہو، دینداری کے اعتبار سے غیر اعتمادی کا شکار وہ نہ ہو، ناقابل اعتماد دیندار نہ ہو، غیر متقی نہ ہو، فاسق و فاجر نہ ہو. 2 باتیں اس میں ہونا چاہیے، یادداشت اچھی اور متقی. اور 2 باتیں حدیث میں نہ ہوں. وہ حدیث شاذ نہ ہو، وہ حدیث معلل نہ ہو. بعض لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا اس لیے کہ اتنی مختصر مجلس میں پورا سمجھاؤں تو سمجھا کے بھی فائدہ نہیں ہوگا الا کہ اللہ چاہے. لیکن اس کو آپ مزید علماء سے رجوع کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. لیکن جو پوچھنے والا اس کو میں سمجھتا ہوں جانتا ہوگا. معلل نہ ہو اور شاذ نہ ہو. شاذ نہ ہو، اپنے سے زیادہ معتبر راوی کے مخالف روایت بیان نہ کرے. اپنے سے زیادہ معتبر راوی کی بالمقابل مخالف روایت بیان نہ کرے، یا کئی راویوں سے کٹ کے الگ کچھ بیان نہ کرے. ایسی روایت شاذ ہوتی ہے. ایسا نہ ہو تو صحیح ہے. معلل نہ ہو، بظاہر حدیث دکھائی دے رہی سند جڑی ہے، لیکن سند جڑی ہوئی نہیں ہے. کچھ اسپیشلسٹ، کچھ حدیث کے ماہر اس کو سمجھ سکتے ہیں. ایسی حدیث جو عام لوگوں کو تو سب ٹھیک ٹھاک دکھتا ہے، لیکن اسپیشلسٹ کو دکھتا ہے کہ نہیں ٹھیک ٹھاک نہیں ہے. جیسے بیمار، معلول ایک ہی ہوتا ہے. بیمار معلول، علیل. بیمار جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس، ہاتھ بھی اتنی ہی بیماری سے پہلے 2 ہاتھ تھے، 1 سر ہے، 2 آنکھیں، 2 کان ہیں، سب برابر ہے، لیکن پھر بھی کیا بیمار ہے. تو بیمار وہ ہوتا ہے جو اعضاء میں کمی زیادتی نہیں، بالکل دونوں کو کھڑا کریں گے دونوں سیم دکھائی دیں گے، اچھا اور بیمار.
لیکن ابھی کچھ ایسی کمی اس کے اندر آ گئی ہے جو ہر آدمی پہچان نہیں سکتا ہے، ڈاکٹر چیک اپ کر کے معلوم کر سکتا ہے. یہ آسانی سے سمجھانے کی کوشش میں کر رہا ہوں اس کو. علماء نے ایسا نہیں سمجھا ہے، بعض علماء نے سمجھا ہے اس طرح سے بھی آسانی کے لیے. تو اس کو جو ہے معلل حدیث کہتے ہیں کہ جو بظاہر ٹھیک ٹھاک دکھائی دے لیکن اس میں کوئی ایسا عیب ہو جو ماہر حاضر محدث جو ہے اس کو پکڑ سکتا ہو اور پکڑ کے بتائے لوگوں کو، تو ایسی حدیث کو معلل کہتے ہیں. تو خلاصہ کلام یہ کہ جس روایت کی، جس حدیث کی سند متصل ہو، اس کا ہر راوی یادداشت اور تقویٰ کے اعتبار سے معتبر ہو، وہ روایت شاذ نہ ہو، معلل نہ ہو، ایسی حدیث کو صحیح کہتے ہیں. اس کے سوا جتنی حدیثیں سب ضعیف ہیں. لیکن اگر ایسا ہو کہ یادداشت کے علاوہ ساری چیزیں ٹھیک لیکن یادداشت بہت اچھی نہیں، تھوڑی اچھی ٹھیک، میڈیم، ایسی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ حسن. کہ راوی یادداشت کے اعتبار سے کبھی کبھی بھولنے والا ہو تو ایسے راوی کی روایت کو حسن کہا جاتا ہے. ایک دم اعلیٰ درجے کی یادداشت اس کو صحیح کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یادداشت ٹھیک ہے اس کی، ایسی روایت کو کیا بولتے ہیں؟ حسن. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. علماء اہل حدیث کے یہاں احادیث کے صحیح و ضعیف ہونے کا کیا پیمانہ ہے؟ جو حدیث صحیح ہے وہ صحیح، جو ضعیف ہے وہ ضعیف، یہ ہمارا پیمانہ ہے. اور صحیح حدیث وہ ہے جس کی سند متصل ہو، ہر راوی اس میں ثقہ ہو اور ہر راوی عادل ضابط ہو. اسی طرح سے وہ حدیث شاذ نہ ہو، وہ حدیث معلل نہ ہو. کسی نے سوال پوچھا ہے تو اس کا جواب یہ ہے، اس کو صحیح حدیث کہتے ہیں. اگر راوی کی یادداشت تھوڑی ہلکی ہو لیکن فالٹی نہ ہو تو ایسے راوی کی حدیث کو حسن کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر جو حدیث صحیح یا حسن نہ ہو وہ ضعیف ہوتی ہے. یاد رکھیے، بخاری و مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن کیا تمام صحیح احادیث صرف بخاری و مسلم میں ہے؟ یہ غلط ہے. بخاری و مسلم میں موجود احادیث صحیح ہیں، ایمان ہے، مانتے ہیں، لیکن کیا تمام احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو صحت تک پہنچتی ہے، صحیح ہے، ثابت ہے، وہ بخاری و مسلم میں آ گئی؟ نہیں. امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ، ان کے علاوہ بھی ائمہ ہیں، محدثین ہیں، جنہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں احادیث کو نقل کیا جو امام بخاری اور مسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے. انہوں نے اپنی کتابوں میں درج کیا اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو بیان نہیں کیا. تو یہ اعتراض اس قابل نہیں کہ اس کی بنیاد پہ منہج بنایا جائے، عقیدہ بنایا جائے، نظریہ بنایا جائے کہ جو بخاری و مسلم میں آئے گا صرف وہی مانیں گے. بخاری و مسلم کے علاوہ بھی ائمہ کی، محدثین کی کتابیں ہیں اور اس میں موجود جتنی احادیث صحیح ہیں، ثابت ہیں، ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں. اور آج صحیح اور ضعیف روایات کا پہچاننا محدثین کی محنت اور اللہ کے فضل کی وجہ سے وہ آسان ہو چکا ہے. آپ اٹھائیے حدیث کو، اللہ رحمت فرمائے علامہ البانی رحمہ اللہ پر، صحیح ابو داؤد، ضعیف ابو داؤد، صحیح ابن ماجہ، ضعیف ابن ماجہ، پانی کا پانی، دودھ کا دودھ الگ کر دیا. سلسلہ احادیث صحیحہ، سلسلہ احادیث ضعیفہ، الگ الگ کتابیں لکھ دی، یہ روایات ضعیف ہے، یہ روایات صحیح ہے. اتنی وضاحت کے بعد بھی اگر کوئی یہ کہ مینوں نہیں پتا حق کی، یہ جڑا جتھے لگا ٹھیک ہی لگا، یہ بھی تو حدیث سناندا ہے، وہ بھی حدیث سناندا ہے، جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے، پتہ نہیں حق کیا ہے، سچ کیا ہے. آج کے دور میں جتنا نکھار آ چکا ہے احادیث کے اندر بھی، اس دور کا بندہ اگر یہ بہانے کرے گا تو جو جوتیاں اس کو پڑیں گی وہ شاید کسی اور کو نہ پڑے. اب تو کیا آپ کے پاس حیلہ اور حجت اور بہانہ باقی رہ گیا ہے؟ اب تو تمام دودھ الگ ہے، پانی الگ ہے، صحیح حدیث الگ ہے، ضعیف حدیث الگ ہے، مجموعے الگ ہے، کتابیں الگ چھپ چکی ہے، ایک صحیح کے نام سے اور ایک ضعیف کے نام سے. اب بھی ہم تحقیق نہ کریں اور صحابہ کرام کے راستے کو نہ اپنائیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو نہ مانیں، تو اس سے بڑھ کر بدنصیبی اور کیا ہے. میں نے ایک اچھا سوال کیا کہ ضعیف حدیث اور صحیح حدیث کیا ہے، اور شاید ایسے سوالات اور بھی کافی اس میں ہیں کہ ضعیف حدیث اور صحیح حدیث کیا ہے اور کیا ضعیف حدیث پر ہم عمل کر سکتے ہیں کیا. تو ٹھیک ہے، اس میں اب دو سوالات کو ملا دیتا ہوں. ایک چپ بھی میرے پاس سوال ہے، ضعیف حدیث کیسے معلوم کرے کہ یہ ضعیف ہے. یہ دونوں سوالات کو ملا کر میں جواب دیتا ہوں کہ ضعیف حدیث اور صحیح حدیث میں کیا فرق ہے. بھائی نے سوال کیا، اور کیا ضعیف پر عمل ہو سکتا ہے. تو سب سے پہلے یاد رکھیے، ضعیف اور صحیح کے تعلق سے لوگوں میں بڑی غلط فہمیاں ہیں حدیث کے تعلق سے.
وہ غلط فہمی یہ ہے کہ ایک جگہ میں نے بیان دیا کہ ضعیف حدیث جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے، فلاں ہوتی ہے، تو ایک شخص بولنے لگے ہاں تمہارے دادا کچھ بولیں گے تم نہیں مانیں گے کہ ان کی بات، وہ ضعیف ہو گئے تو کیا بات چھوڑ دیں گے ان کی؟ تو میں نے کہا زیادہ کے ضعیف ہونے سے حدیث کا نہیں تعلق، ضعیف سے مراد یہاں عربی میں کمزور کے معنی میں ہے، نہ کہ بوڑھے یا اس کے معنی میں، ٹھیک ہے؟ تو ضعیف سے مراد کمزور، صحیح سے مراد صحت کے اعتبار سے، سند اور متن اور راوی کے اعتبار سے وہ صحیح ہو۔ اب دونوں میں بہرحال کیا فرق ہے؟ تو سب سے پہلی چیز یاد رکھیے، حدیث کا ایک پورا علم ہے، ٹھیک ہے؟ بہت سے لوگ پوچھتے ہوئے ایک سوال تھا ضعیف حدیث کیسے پہچانے؟ تو یاد رکھیے اس کا ایک پورا فن اور علم ہے، جس کے لیے آپ کسی بھی علوم القرآن کی کتاب خرید سکتے ہیں جو بازاروں میں الحمدللہ موجود ہیں، علوم القرآن، وہ کتاب لے، اس کے اندر تمام چیزیں دی گئی ہیں کہ ضعیف کیوں ہوتی حدیث، صحیح کیوں ہوتی حدیث، پھر صحیح کے اقسام کیا ہے، پھر ضعیف کے اقسام کیا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے حسن یا جید کے تمام بہرحال انشاءاللہ آپ کو تفصیلات اس کے اندر بہرحال تفصیل مل جائیں گی۔ تو اگر وہ جو سوال تھا کہ ضعیف حدیث کو ضعیف کیسی ہوتی ہے، تو بہرحال اس کے لیے آپ کو وہ جو ہے علوم الحدیث کی کتابیں کھولنا ہوں گی اور اس میں جاننا ہوگا۔ جہاں تک بھائی کا سوال تھا کہ دونوں میں فرق کیا ہے، تو صحیح حدیث وہ حدیث ہے جو لائق عمل اور اتباع ہے، یہاں تک اس میں پھر صحیح کے علاوہ جو ہے جید بھی کہتے ہیں سند حسن، یا جس کو حسن کہتے ہیں حدیث وہ، اور صحیح لی غیری اور حسن لی غیری، یہ وہ حدیثوں کی اقسام ہیں جو لائق اتباع اور عمل ہے، صحیح حسن، صحیح لی غیری اور حسن لی غیری۔ اس کے علاوہ تمام حدیثیں جو ضعیف کی قسمیں ہوتی ہیں، پھر اس میں متروک ہو، مجہول ہو، اور بہرحال بہت سی موضوع ہو، 8 سے 10 یا 12 یا علماء مختلف جو اس کی اقسام گنواتے ہیں، وہ لائق اتباع نہیں ہیں۔ اب آپ کہیں گے آپ کون ہوتے بولنے والے وہ حدیث لائق اتباع نہیں ہے؟ یاد رکھیے محدثین نے ایک پورا اس فن پہ جو ہے پورا کام کیا، صرف میرے اور آپ کے بولنے سے ہی معاملہ نہیں چلتا۔ بہت سے لوگ سمجھتے وہ کون ہوتا ہے بولنے والا فلاں حدیث ضعیف اور صحیح، پتہ نہیں وہ ضعیف صحیح ہو جائے تو پہلی چیز تو یہ بات یاد رکھیے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو بھیجا، اس کو نمونہ بنایا، تو اس نمونے کو باقی رکھنا یہ اس کی ذمہ داری رہی، اور اس کام کے لیے اس نے پھر ایسے محدثین پیدا کیے جنہوں نے وہ کام کر دیا جس میں سے غیر سنت چیزوں کو نکال دیا اور سنت کو واضح کر دیا۔ یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، یاد رکھیے۔ آپ کو کہا یہ کون سی بات ہوئی، وہ الگ کر دیا اور وہ پیدا کیا، تو پھر وہ کیا کرے، پھر علوم الحدیث کی کتاب کھولے اور اس کو جاننے کی کوشش کرے۔ اس میں ایک لیکچر میں ایک سوال جواب مشکل ہوتا ہے، لیکن مختصر سے جو بات آپ کے سامنے آ رہی، صحیح حدیث وہ حدیث ہے جو لائق اتباع ہے، اور اس میں بالخصوص صحیحین کا مقام جو ہے اول نمبر پہ آتا ہے، بخاری اور مسلم، اور اس کے بعد دیگر کتب کے اندر احادیث ہوتی ہے جس کو محدثین نے بہرحال یاد رکھے، پھر کہہ رہا ہوں محدثین نے کوئی منمانی حرکت نہیں کی، یا کسی شخص نے آج اٹھا اور آج اٹھ کر لیبل چھپے لگا دی ضعیف صحیح ضعیف صحیح، بلکہ محدثین نے اس پر کلام کر چکے تھے، کسی نے اس کلام کو اس زمانے میں واضح کر کے بتایا، جس کا معنی نہیں ہے کہ اس نے آج صحیح ضعیف کیا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں علامہ البانی کون ہوتا وہ، اس نے ٹھپے مار دیا سب حدیثوں پہ صحیح ضعیف، انہوں نے ٹھپے نہیں مارا، محدثین کے کلام تھے اس حدیث پر، اس کو واضح کر دیا لوگوں کے سامنے کہ یہ کلام ان حدیث پر ہے۔ تو بہرحال یہ پورا فن ہے، اس کو آپ کو جاننے کی بہرحال ضرورت ہے۔ اب ایک عام انسان کیا کرے اس معاملے میں، تو آپ عام انسان کیا کریں کہ ضعیف اور صحیح جہاں لگا ہوا ہوتا ہے وہ لیبل کو دیکھ لے، اس کے حد تک وہ عمل کر سکتا ہے۔ اور جہاں تک معاملہ صحیحین کا ہے بخاری اور مسلم، یہ تو معاملہ بالکل طے ہے، اس کی احادیث جو ہے بالکل عام ہے، آپ اس میں سے جو حدیث آپ کے سامنے ہے بہرحال اس کو لائق اتباع یا اس پر عمل ہم جو ہے کر سکتے ہیں۔ ایک سوال، کیا عمل پر کھڑا کرنے کے لیے ضعیف حدیث سے سہارا لے سکتے ہیں؟ جس لاٹھی کے ٹوٹنے کا قوی خطرہ ہو، اس لاٹھی سے فریکچرڈ آدمی کو ٹیک لگا کر کھڑے ہونے کے لیے آمادہ کرنا بہت بڑی غلطی ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ جس آدمی کے پاس صحیح روایتیں ہیں وہ ضعیف روایتوں کی طرف کیوں جائے؟ آپ کے پاس اچھی موٹی تازی کرسیاں ہیں، آپ ایسی کرسی پہ بیٹھ رہے ہیں جو ٹوٹی ہوئی ہے اور چپ جوڑ کے اس کو کسی نے رکھا ہے، آپ اس پہ بیٹھیں گے کیا ہوگا؟ کرسی تو ٹوٹی، اس کی ٹانگ، آپ کی بھی ٹانگ ٹوٹے گی۔ تو ضعیف حدیث پر دین کی بنیاد نہیں رکھنا چاہیے۔ کیا ضعیف احادیث کو فضائل میں لے سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو کیوں؟ ضعیف حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ثابت نہیں ہوتی ہے۔ کوئی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس کے ثبوت کے لیے اس کے راویوں کا معتبر ہونا، سند کا جڑا ہوا ہونا وغیرہ جو شروط ہیں وہ ضروری ہیں۔ اب اگر وہ شروط پوری نہیں ہو رہی ہیں، وہ شرائط پوری نہیں ہو رہی ہیں، تو وہ معتبر نہیں ہے۔ یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا تھا۔ تو جب یہ نبی کی بات ثابت نہیں ہوئی تو اس میں جو بات آ رہی ہے وہ بھی ثابت نہیں ہوئی، تو اس کو ہم کیسے تسلیم کریں؟